یہ بہن نے فرمایا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں جو یہ معروف ہے کہ جی حاملہ خاص طور پہ لوہے کو ہاتھ نہ لگائے، جتنے تالے لگے ان کو کھول دیا جائے ورنہ بچے کو یا زچہ کو نقصان ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بارہا آپ کو بتایا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی خرافاتیں ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی چیز منقول ہوتی ہے لوگوں کی زبان سے آپ سنیں تو کوئی نہ کوئی دلیل تو اس کی ہونی چاہیے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو کسی نے یہ کہا کہ یہ اور سورج گرہن ہو گیا، تو کسی نے کہا یہ کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج گرہن چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، تو لہٰذا یہ خرافات وغیرہ بالکل ان کی رعایت نہ کی جائے۔ لیکن اس میں ایک مشورہ ضرور ہے، میں عرض کرتا ہوں ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم، چلیں جی، تو اچھا اب میں اس میں مشورہ ہی دے رہا تھا کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام میں معروف ہو جاتی ہیں اور غلط ہوتی ہیں، جیسے یہ سورج گرہن وغیرہ کا بالکل غلط مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ ہیں، جو قوی الاعتقاد ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پہ کامل بھروسہ رکھنے والے ہیں، وہ ان کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ لیکن عوام الناس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو کم علم میں جاہل ہیں اور ضعیف الاعتقادی زیادہ ان کے اوپر غالب ہوتی ہے، اگر وہ رعایت کرتے ہوئے نظر آئے نا ان چیزوں کی تو ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی پرواہ نہ کرو، لوہے کو ہاتھ لگاؤ فلاں، اور انہوں نے ہاتھ لگایا اور فرض کر لیں کسی حاملے کے بچے کو کوئی نقصان ہو گیا، وہ قرآن اور حدیث کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے جو افواہیں تھیں بالکل ٹھیک ہے، اور اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کریں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے بعض اوقات جب لوگ اس قسم کی ضعیف الاعتقادی میں مبتلا ہوئے تو ان کو بہت زیادہ سختی سے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس وجہ سے کہ روکیں گے اور اس کے خلاف ہو گیا تو یہ اتنی جاہل قوم ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو جائیں گے، علماء کے خلاف ہو جائیں گے، اور قرآن و حدیث سے حاصل شدہ تعلیم کو غلط اور لوگوں کی افواہوں کو صحیح قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم جیسے لوگ، ہم جیسے سے مراد اگر وہ قوی الاعتقاد ہے، اللہ کرم ہمارا اعتقاد بہت مضبوط ہے، فرض کر لیں ہم رعایت کریں اور بچہ عیب والا پیدا ہو جائے، ذرہ برابر بھی شبہ پیدا نہیں ہوگا، ہم کہیں گے یہ اللہ کی رضا سے ایسا ہوا ہے، نہ کہ لوہے کو ہاتھ لگانے سے۔ لیکن ہر ایک کا ظرف اتنا نہیں ہوتا، ہر ایک اتنا تربیت یافتہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ہم پر اکثر خاندانی باتیں، لوگوں کی جو افواہیں اڑ رہی ہوتی ہیں، ان باتوں کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث سنا لیں عذابات کے، لوگوں کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگے گی، لیکن ایک پوسٹ آ جائے گی کہ اگر یہ آپ نے آگے فارورڈ نہیں کیا تو ان لکی ہو جاؤ گے، 10 کو فارورڈ کرو، تمہاری بیوی مر جائے گی، تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، 10 آدمیوں نے اس کو اگنور کیا تھا، آج ان کی حالت دیکھو، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، فوراً سے پیشتر آگے بھیجو تو تمہیں 10 دن میں خوشی بھی ملے گی، پھر دیکھیں ان کا دل ڈر جائے گا، ہاتھ کانپ جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، فوراً بھیجیں گے۔ یہ ہے ضعیف الاعتقادی جو جہالت اور کم علمی اور علمی حلقے سے دور ہونے کی بنا پر ہم من حیث القوم ہم پر مسلط ہو چکی ہے، اور پورے خاندان اپنی جو رسومات ہیں، اپنے نظریات ہیں، اپنے فاسد خیالات ہیں، ان کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور بچوں کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں اس کو، اور اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے، صحیح بات بتاتا ہے تو اس کو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔